فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع تقوی۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا یعنی پرہیزگار ہے۔ سورہ الحجرات آیت 13۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے۔ سورہ محمد آیت 17، یعنی پرہیزگاری کی توفیق دی اور اس پر مدد فرمائی، یعنی جن کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ انہیں ہدایت کی توفیق بھی دے دیتا ہے اور ان کو اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا کلمہ وقی سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی پرہیز کرنا، بچنا، بچانا اور ڈرنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں اللہ کا خیال رکھتے ہوئے اطاعت کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ تقوی کے دوسرے اصطلاحی معنی یہ ہیں اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کو کرنا اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں کو ترک کرنا۔ قرآن مجید میں تقوی کی صفت اختیار کرنے کے لیے بہت تاکید آئی ہے اور اس لفظ کے مصدر یعنی روٹ سے بنے ہوئے مختلف الفاظ 257 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں اور اس سے بھی اس کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کتنی ہی احادیث میں اس کا بیان آیا ہے۔ تقوی دل کی ایسی کیفیت ہے جس کے ہونے پر اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا خوف رہتا ہے، نیز اللہ کے احکام پر چلنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور اس کی نافرمانی سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللہِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ الحج آیت 32۔ اور جو شخص اللہ کے شعائر یعنی دینی نشانات کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں پر ہے۔ مومن تقویٰ والی زندگی کیسے گزارے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کبھی ایسے راستے پر چلے ہیں جس میں کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس وقت آپ کیسے راستہ طے کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا ایسی حالت میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو کانٹوں اور جھاڑیوں کی ٹہنیوں سے بچاتے ہوئے گزرتا ہوں۔ حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی تقویٰ ہے۔ ابن کثیر۔ اس بات کو شاعر نے اس طرح کہا ہے خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ وصنع کماشٍ فوق عرض الشوق یحذر ما یری لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصیٰ، چھوٹے اور بڑے گناہ ترک کر دو، یہی تقویٰ ہے، اور اس شخص کا طریقہ اختیار کرو جو کانٹوں والی زمین پر ہر چیز سے بچتے ہوئے راہ طے کرتا ہے۔ کسی گناہ کو ہرگز حقیر نہ سمجھو، بڑے جبل یعنی پہاڑ چھوٹے پتھروں سے ہی بنے ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں سے بے فکر مت ہو جاؤ کیونکہ پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کر بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذروں سے مل کر بنتا ہے۔ مومن کو چھوٹے گناہ بھی پہاڑ کی مانند لگتے ہیں اور منافق کو یہ گناہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے
کہ انسان دنیا کی زندگی اس طرح گزارے کہ اس میں اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو، برائیوں اور دنیاوی آلائشوں سے کنارہ کش رہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں وقت گزارے۔ بس یہی تقویٰ کی زندگی ہے اور یہی اہم چیز اور اہم بات ہے۔ تقویٰ کی زندگی گزارنے کے لیے ایسے کاموں سے بھی دوری اختیار کی جائے جو بظاہر تو جائز ہیں لیکن ناجائز کاموں کے قریب ہیں اور جن کے بارے میں شک اور شبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک متقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ باتیں بھی نہ چھوڑ دے جن میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، اس خیال سے کہ کہیں ان کی وجہ سے حرج یعنی گناہ والے کاموں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ایک شاعر کا کہنا ہے، چیست تقویٰ ترک شبہات و حرام، نیک و معاش و دختر و فرزند و زن، یعنی تقویٰ نام ہے حرام کاموں اور شک و شبہات والی باتوں کو چھوڑنا، لباس اور آل اولاد اور بیوی کو چھوڑنا تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کے 3 درجے ہیں۔ اس کا ادنا اور ابتدائی درجہ یہ ہے کہ آدمی ایمان لا کر کفر و شرک کی باتوں سے کنارہ کشی اختیار کرے اور دین کے بنیادی فرائض کی پابندی کرے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں سے دلیل لیتے ہوئے اس درجے کے لیے 5 شرائط رکھی ہیں، یعنی غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آسمانی ہدایت وحی پر ایمان رکھنا اور آخرت پر یقین رکھنا۔ جو مسلمان یہ کام کرے وہ متقی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہر اس بات اور کام سے پرہیز اور کنارہ کشی اختیار کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں۔ مومن کے لیے یہ درجہ مطلوب و مقصود ہے۔ تقویٰ کا تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اور تمام انبیاء اور مقربین کو حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر گھڑی اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مشغول رکھے۔ حاصل یہ ہے کہ تقویٰ پر نیکی کی بنیاد ہے اور اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونا اور تقویٰ ترک کر دینا ہر برائی کا سرا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو فرمایا، تم جہاں بھی رہو اور جس حالت میں رہو اللہ کا خوف اختیار کرو۔ برائی کو مٹانا۔ حدیث میں دوسری اہم بات جو فرمائی گئی ہے وہ ہے برائی کو نیکی سے مٹانا اور ختم کرنا۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے جس سے بشری تقاضوں اور فطری و طبعی جذبات کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں شیطانی وسوسوں اور نفسانی خواہشوں کی بنا پر کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہی رہتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اسے مٹانے اور اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے اس کے بعد نیکی کرو، یہ نیکی اسے مٹا دے گی اور وہ صاف ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ سورہ الہود آیت 114۔ برائی کے بعد نیکی کی کئی صورتیں ہیں جسے انسان اپنی حالت اور برائی کی نوعیت کو مد نظر رکھ کر اختیار کرے۔ سب سے پہلے استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، پھر اپنے نفس کو برائی کرنے پر ملامت کرے اور سزا دے، یعنی کوئی بدنی عبادت کرے جیسے نفل نمازیں ہیں، روزے ہیں، تلاوت اور ذکر و اذکار وغیرہ، یعنی کوئی مالی عبادت بھی کرے کیونکہ مال خرچ کرنے سے نفس کی اچھی خاصی ٹریننگ ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے۔ اگر برائی کا تعلق کسی بندے کی حق تلفی سے ہے تو اس کا ایک دم حق ادا کرنا اور اس سے معافی طلب کرنا چاہیے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت اہم اور مشکل ہے، جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس سے معافی کرانے سے ہی یہ معاف ہوگا۔ معاف کرانے میں متعلقہ شخص کے سامنے قصور کے اعتراف کا اشارہ بھی کیا جائے، جیسے کسی کی غیبت کی ہے تو کہے، برادر میں نے آپ کے بارے میں کچھ نامناسب باتیں کی ہیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھیں، مجھے آپ معاف فرما دیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جو اسے معلوم نہیں ہے اور معلوم ہونے پر اسے
زیادہ تکلیف اور دکھ ہوگا تو اسے ظاہر نہ کرے اور ایسی ہی معافی طلب کر لے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس کا محاسبہ کیا جائے اور اس کی تادیب کی جائے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سورہ الحشر آیت 18۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے نفس سے حساب لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی برائی کرنے کے بعد صرف زبان سے توبہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر ندامت کرنا اور نیک عمل کرنا تاکہ اس کے اثرات ختم ہوں اور نفس بھی آئندہ برائی کرنے سے باز رہے، یہ ضروری ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، سورہ الحجرات 13۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جنہوں نے راہ پائی یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی، یعنی پرہیزگاری کی توفیق دی اور اس پر مدد فرمائی، یعنی انہیں پرہیزگاری کی جزا دی اور اس کا ثواب عطا فرمایا۔ تقویٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خیال رکھ تو کسی سرخ و سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، ہاں تقویٰ میں بڑھ جا تو فضیلت والا ہے۔ طبرانی میں ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر طواف کیا اور لوگوں کو خطبہ سنایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے اسباب اور جاہلیت کے باپ دادوں پر فخر کرنے کی رسم اب دور کر دی ہے۔ پس انسان دو ہی قسم کے ہیں، یا تو نیکوکار پرہیزگار جو خدا کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں، یا بدکار اور غیر متقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل و خوار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ الحجرات آیت 14۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم۔ گنوار دیہاتی بولے، ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ حقیقت میں تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، یعنی تم آہستہ آہستہ ایمان کے مرتبے پر پہنچو گے، ابھی یہ دعویٰ قبل از وقت ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، یعنی تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا، میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ تمہارے یہ نسب نامے دراصل کوئی کام دینے والے نہیں ہیں، تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، ہاں فضیلت دین و تقویٰ سے ہے۔ انسان کی یہی برائی کافی ہے کہ وہ بدگو، بخیل اور فحش کلام ہو۔ ابن جریر کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حسب و نسب کو قیامت کے دن نہ پوچھے گا، تم میں سے زیادہ معزز بزرگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے
کہ ایک شخص نے سوال کیا سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ مہمان نواز، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اچھی بات کا حکم دینے والا اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی کوئی چیز یا کوئی شخص کبھی بھلا نہیں لگتا تھا بجز تقوی والے کے۔ اللہ تمہیں جانتا ہے اور تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے، یعنی خبردار ہے۔ ہدایت کے جو لائق ہیں انہیں راہ راست دکھاتا ہے، اور جو اس لائق نہیں وہ بے راہ ہو رہے ہیں۔ رحم اور عذاب اس کی مشیت پر موقوف ہے، فضیلت اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ یہ تمام امور اس کے علم اور اس کی خبر پر مبنی ہیں۔ ان احادیث شریفہ سے استدلال کر کے علماء نے فرمایا کہ نکاح میں قومیت حسب نسب کی شرط نہیں سوائے دین کے، اور کوئی شرط معتبر نہیں، یعنی شادی کے لیے دینداری کو ترجیح دی جائے۔ ان تمام باتوں سے تقوی کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا کر اور اس کو پاکیزگی عطا کر، تو ہی اس کا بہترین پاک کرنے والا ہے، تو اس کا کارساز اور مولا ہے۔ مسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔